نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک معاملہ آیا جس میں کہ ایک غلام کا معاملہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس غلام کو مارنا مت، کیونکہ یہ نماز پڑھتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھے تو ہم لوگ مسلمان ہونے کے ناطے اس کے عمل کو نہ دیکھیں، ہمارا کام ہے کہ ہم اس نمازی ہونے کی وجہ سے اس پہ ذرا سا مہربان ہوں۔ باقی وہ نماز پڑھ کے لوگ بہت سارے کام کرتے ہیں، ایسے لوگ ہیں جو پتہ نہیں کیا کیا کام کر رہے ہیں۔ اب جیسے آپ دیکھ لیجئے لینڈ مافیا ہے، لینڈ مافیا اس میں اکثر الحاج ہیں، اور اس کے اندر جتنے بھی حکومت کے لوگ ہیں سب شامل ہیں، اور ان کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ سیاسی جماعت سے۔ یہ چلے جاتے ہیں، ان کو پروٹیکشن وہاں سے ملتی ہے، لوگوں کے گوٹ کے نام پہ پلاٹ بیچ رہے ہیں، ہزاروں لاکھوں پلاٹ بیچا جاتا ہے۔ اچھا، پلاٹ بیچنے کے بعد 10 سال تک آپ اس پلاٹ کے مالک رہیں گے، 10-15 سال کے بعد دوسرا آ کے دعویٰ دار کھڑا ہو جائے گا، وہ بھاگ جائے گا یا اس کو مار دیتے ہیں یہ، اور وہ پھر دوسرا آ گیا کہ جی آپ بے دخل ہو گئے، آپ کا تو یہ کچھ ہے ہی نہیں۔ اب جتنے بھی گوٹھوں میں پلاٹ لینے والے لوگ ہوتے ہیں وہ سب غریب ہوتے ہیں، رکشہ چلاتے ہیں، ٹھیلا لگا رہے ہوتے ہیں، چھوٹی جاب کر رہے ہوتے ہیں، اس قسم کے غریب لوگ ہوتے ہیں، اور ان کی پوری زندگی کی کمائی کو یہ لے ڈوبتا ہے۔ میں آج ویڈیو اسی لیے ریکارڈ کیا ہے، اس سے پہلے بھی تو میں نے مفتی صاحب کی بات سنی تھی، مفتی طارق مسعود صاحب، وہ فرما رہے تھے کہ اسکالر لوگ جو باتیں کرتے ہیں وہ نہ کیا کریں، یہ تو مفتیاء کرام کا حق ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کے حقوق ہیں، آپ بات کیجئے، لیکن آپ لوگ پھر معاشرے کو تو دیکھیے، وہ معاشرے میں جو ہو رہا ہے اس کے اوپر تو یہ لوگ بات ہی نہیں کرتے، ڈرتے ہیں، اور دوسروں کو کہتے ہیں۔ دیکھیے جہاد کا وقت آتا ہے، جہاد کا یہ لوگ نعرہ لگاتے ہیں، جہاد میں جائیے، جہاد میں جائیے۔ ایک مفتی کبھی ہم نے نہیں دیکھا جہاد میں گیا ہے۔ ابھی مشرف صاحب کے دور میں اعلان ہوا تھا، جناب مشرف صاحب نے اعلان کیا جب انڈیا سے معاملات خراب ہوئے تھے، سارے نوجوان ہمارے گئے تھے، نام لکھوا کر کے آ گئے کہ ہم مجاہد بن کے لڑیں گے انڈیا سے۔ کوئی بوڑھے نہیں گئے، کوئی حاجی صاحب نہیں گئے، کوئی مفتی صاحب نہیں گئے، سارے نوجوان جس کو لوگ وہ بات سمجھتے ہیں، اس کی ایک ٹکے کی عزت نہیں کرتے، لیکن اس کے اندر جذبہ ہے۔ شہید علیم الدین جوان تھا، اس نے مارا تھا اس ہندو کو جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات کی تھی، کتاب لکھا تھا۔ علماء نے تو یہ کام نہیں سر انجام دیا، صرف باتیں بنا لیتے ہیں۔ ابھی اس مافیا کے خلاف آپ نے دیکھا کبھی کسی مفتی نے منبر پہ بیٹھ کر کے کہا کہ یہ لوگ منافق ہیں؟ ان میں چاروں منافق کی پہچان موجود ہے۔ یہ منافق کی پہچان کیا ہے؟ وعدہ کرے گا پورا نہیں کرے گا، امانت پہ خیانت کرے گا، جھوٹ بولے گا، اور گالی بکے گا۔ یہ چاروں خاصلت ان پہ موجود ہوتی ہے۔ آپ جائیں گے پلاٹ خریدیں گے، آپ سے یہ باتیں کریں گے کیا کہ میں آپ کو یہ ایسے کر دوں گا، ویسے کر دوں گا، سب جھوٹ ہوتا ہے۔ اچھا پیسہ لے لیے، سب ہو گیا، جب تک اس کی ویلیو نہیں بڑھے گی آپ کا پلاٹ ہے، جیسے ویلیو بڑھی ختم، دوسرا آ جائے گا، پھر وہ بات ختم ہو گئی، وہ سارے وعدے۔ اچھا امانت میں خیانت بھی یہ کرتے ہیں، یہ امانت ہی تو ہے، ہم نے آپ کو پیسہ دے دیا، آپ کی چیز، اپنی زمین تو ہم جیب میں ڈال کے لے کے نہیں جا سکتے، ان کے اوپر چھوڑ دیا کہ یہ امانت میری سنبھال کے رکھنا بھائی، جب لینے گئے تو خیانت۔ تو یہ چاروں علامات ان منحوسوں میں موجود ہے، لیکن کوئی علماء آج تک نہیں کہا کہ یہ منافق ہیں، اور مر جاتا ہے تو اس کی نماز پڑھاتے ہیں یہ بڑے ادب سے۔ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک میت آئی، اس کے اوپر قرض تھا، غریب آدمی بیچارہ کیا قرض لیا ہوگا، 2-4-10 درہم یا دینار، اس دور میں دینار تھا، یہی ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صف بندی ہوئی نماز کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ اس کے اوپر کسی کا قرض ہے،
جواب آیا جی ہاں قرض ہے۔ آپ نے کہا نماز نہیں پڑھاؤں گا۔ صحابہ پریشان ہو گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز نہیں پڑھیں گے تو بھلا ہم لوگ کیسے نماز پڑھیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انکار کر دیا نماز پڑھانے سے تو پیچھے سے کسی سے صحابی نے آواز دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا قرض ادا کر دوں گا۔ تو آپ نے نماز پڑھا دی۔ دوسرے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی ان صاحب کی۔ آپ نے سب سے پہلے سلام کے بعد پوچھا تم نے قرض ادا کر دیا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے کچھ نہیں کہا، اس کو خاموش رہے۔ دوسرے دن پھر ملاقات ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا سب سے پہلے کوئی اور بات نہیں کہ بیوی بچے کس حال میں ہیں، یہ خیریت نہیں پوچھی؟ قرض ادا کیا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تیسرے دن پھر وہی بات، قرض ادا کیا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ اب وہ صحابی پریشان ہو گئے، کیا بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور بات پوچھتے نہیں، صرف قرض کا معاملہ کیا ہے؟ نہیں آج میں قرض ادا کر دوں گا۔ تو وہ صحابہ میں تو احترام تھا حضور کا، سوال نہیں کرتے تھے کہ یہ کیوں اور کیا۔ ہم لوگ ہوتے تو سوال کرنے بیٹھ جاتے کہ کیوں اتنا جلدی کیا ہے، میں 4 دن میں دے دوں گا، 10 دن میں دے دوں گا۔ صحابہ نے کہا کوئی بات خاص ہے؟ حضور بار بار 3 دن سے یہ لگاتار پہلے یہی سوال کر رہے ہیں۔ انہوں نے قرض ادا کر دیا۔ قرض ادا کرنے کے بعد چوتھے دن جب ملاقات ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا قرض ادا کر دیا؟ انہوں نے کہا جی میں نے ادا کر دیا۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے جب تک قرض ادا نہیں کیا تھا وہ شخص تکلیف میں تھا، آج اس کو تکلیف سے نجات ملی ہے۔ تو قرض دیکھیے اتنا خراب چیز ہے، تو وہ تو قرض تھا، یہ تو ہڑپ کر جاتے ہیں پورا کا پورا، زندگی بھر کی کمائی، اس کی بیوی بچے بیٹا بیٹی کی زندگی ختم۔ بھئی ایک انسان اب انویسٹ کر دیتا ہے کہ بھئی بیٹی جوان ہو جائے گی 10 سال کے بعد اس کو بھیج دیں گے، اس کی شادی وغیرہ کریں گے، تم تو کھا گئے۔ اور یہ علماء کرام اس کے متعلق بات نہیں کرتے ہیں، اور یہ سیاسی جماعت سے ان کے تعلق ہوتے ہیں، اور یہ سب حصے دار ہیں اس کے اندر۔ آئی جی، ڈی آئی جی، جج کو بھی آرڈر نہیں ہوتا کہ اس سے آگے آپ نے فیصلہ نہیں سنانا ہے۔ یہ کوئی سب جانبدار کوئی نہیں ہے یہاں، ہر بولتے سب ہے ہم جانبدار ہیں، نہیں